الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید وبرہان الرشید وارشاد العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون صدق اللہ۔ سورہ انفال ہے، قرآن پاک کی 8ویں سورہ ہے، 9واں پارہ ہے۔ وما كان اللہ، اللہ تعالیٰ کیا پڑھی ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا اور شروع سے ہی ایسا نہیں کرتا۔ لیعذبہم، کہ وہ تمہیں عذاب دے دے، انہیں عذاب دے دے۔ وانت فیہم، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اندر موجود ہوں۔ وما کان اللہ، اللہ کو کیا پڑی ہے؟ اللہ نہیں کرتا ایسا۔ معذبہم، کہ وہ ان کو بھی عذاب دے دے۔ وہم یستغفرون، کہ جب وہ لوگ گناہوں کی معافی مانگے۔ اب اس آیہ مبارکہ میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ کیسے کہ حضور کے آنے سے عذاب ٹل جاتے ہیں۔ جب سے حضور تشریف لائے اس دنیا میں عذاب نہیں ہے، اور جب تک آپ کا جسم اطہر یہاں موجود ہے تب تک عذاب نہیں آئے گا۔ وہ عذاب کہ جس میں پوری کی پوری بنی نوع انسان ختم ہو جائے۔ قوم ہود پہ آیا، قوم سمود پہ آیا، قوم نوح پہ آیا، مدائن والوں پر آیا، ایکا والوں پر آیا۔ ایسے عذاب آئے کہ اس کے بعد کائنات سے ان کا صفایا ہے۔ اب ایسا عذاب نہیں آئے گا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ، قرآن کہہ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ان میں موجود ہیں۔ یہ سورہ انفال کی 33ویں آیت مبارکہ ہے۔ اور جب تک یہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے، گناہوں سے معافی مانگتے رہیں گے، تب تک عذاب نہیں۔ اب دو چیزیں، ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر اس زمین میں آپ کا موجود ہونا، اور دوسرا لوگوں کا استغفار ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں کچھ لوگ صحیح مسلمان تھے، کچھ لوگ منافق تھے، اور آپ نے تمام منافقین کا، جنہوں نے صحابہ کا لبادہ اوڑا ہوا تھا، ان کے نام حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا دیے۔ اب یہ منافق جس کا یہ قرآن ذکر کر رہا ہے، یہ
اس کا سب کو پتہ تھا کہ یہ منافق ہے، عبداللہ بن ابی، جو جنگ احد میں دغا دیا، جس نے 300 سوار لے کے گیا اور آدھے راستے سے واپس آ گیا۔ بنی مصطلق میں مسلمانوں کے 2 گروہوں کو لڑانے کی کوشش کی، لڑنے کے قریب ہو گئے، اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگایا، اس میں یہ بھی شامل ہے، یہ وہ شخص ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ظاہر تھے منافقین، کچھ چھپے ہوئے تھے، جو چھپے ہوئے تھے ان کے نام حضور بتا گئے تھے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب شہادت ہوئی تو انہوں نے حذیفہ بن یمان سے پوچھا کیا میں ان منافقین میں ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں، حالانکہ مجھے حضور نے فرمایا کسی کو بتانا نہیں، لیکن آپ کو بتا دیا۔ پھر بھی حضرت عمر نے کہا کہ جب مجھے دفنایا جائے تو یہ دیکھنا اگر حذیفہ نے میری نماز پڑھی ہے تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان، مجھے نبی کریم کے ساتھ دفنا دینا، اور اگر حذیفہ نے نماز نہیں پڑھی تو پھر عام قبرستان میں دفنا۔ بہرحال یہ جو منافق تھا عبداللہ بن ابی، یہ بڑا عام، لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ منافق ہے، اور لوگ کہتے تھے یہ منافق ہے، اور لوگوں نے کہا کہ ہم اس کو قتل کر دیں، تو آپ نے فرمایا نہیں، اس کو قتل نہ کرو، اس لیے کہ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو مروا رہے ہیں۔ ظاہر تو کلمہ پڑھتا تھا، جمعہ بھی پڑھتا تھا، نمازیں بھی حضور کے پیچھے پڑھتا تھا۔ جب وہ مر گیا تو اس کا بیٹا، وہ بڑے سچے صحابی تھے، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، اور بڑے پکے اور صحیح صحابی تھے، تو انہوں نے حضور سے کہا کہ ان کی نماز جنازہ پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم ذالک بأنہم کفروا باللہ ورسولہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اور 70 مرتبہ بھی کریں تو میں اسے نہیں بخشوں گا۔ یہ منافق ہے، اس نے آپ کو بہت تنگ کیا ہے، اور اس کی وجہ بھی بتا دی کہ اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، ان کو تنگ کیا ہے، ان کو ایذا دی ہے، یہ وجہ ہے کہ اس کے میں نہیں بخشا۔ تو آپ چونکہ رحمت للعالمین تھے، تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 70 فرمایا نا، میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کر دیا، اور اپنا کرتا اس کو عطا کر دیا، جو کرتا حضرت عباس جب آئے تھے، ان کا لمبا قد تھا، اس کا بھی لمبا قد تھا، تو اس نے اپنا کرتا حضرت عباس کو دیا۔ آپ نے اپنے چچا کے کرتے کے بدلے آج اس کو کرتا دے دیا۔ تو دیکھو، نبی کا کرتا بھی اور نبی کی استغفار بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرما رہا، اس لیے کہ اس نے نبی کے ساتھ گستاخی کی، نبی کریم اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اللہ کے ساتھ تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ فرما یہ رہا ہے۔ تو پھر جب آپ نے یہ فرمایا تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اب آپ ان کا نماز جنازہ نہ پڑھیں، اب پڑھا دیا نا، اب آئندہ نہیں کسی کا نماز جنازہ پڑھنا ہے، اور نہ کسی کی قبر پہ کھڑا ہونا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عام لوگوں کی قبر پہ نماز جنازہ کے بعد کھڑا ہونا ہوا جا سکتا ہے، لیکن منافقین کی قبر پہ نہیں۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔
انہم کفروا باللہ ورسولہ، وجہ وہی ہے۔ بخشش کیوں نہیں ہوئی؟ کہ حضور کے ساتھ گستاخی کی، حضور کی نافرمانی کی۔ تو اب آپ بھی اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہ قبول نہیں فرما رہا، تو اس لیے حضور کے ساتھ گستاخی کرنے سے بچنا چاہیے، آپ کی نافرمانی کرنے سے بچنا چاہیے، اور حضور اکرم کے وجود مسعود کو اس دنیا میں اور اس کائنات میں اور اس زمین میں بابرکت سمجھنا چاہیے کہ ان کی وجہ سے عذاب ٹلتے ہیں۔ وما علینا